جو اصل زندگی کا مقصد ہم نے بھلا دیا اصل میں وہ، اور وہ کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، کہ تو زندگی گزار، اچھے طریقے سے گزار، لیکن ہمیں کبھی نہ بھولنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کی جو سکون ہے وہ میری یاد میں ہے، تو مجھ سے دور نہ ہونا، مجھ سے دور ہوگا تو تنگ زندگی گزارے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک اعمال کرے گا، جو شخص ہے چاہے مرد ہے عورت ہے اور وہ مومن ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اکبر، تو ہم اس کو ایسی زندگی دیں گے جو کیا کمال کی زندگی ہوگی، بہترین زندگی کا راز۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، شرط کیا ہے؟ من عمل صالحا، جو نیک اعمال کرے گا۔ سو ہماری جو زندگی کا جو راز ہے نا، جو اصل سکسیس ہے، وہ ویلتھ، فیم، سوشل سٹیٹس نہیں ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو اللہ سے راضی ہو گیا اس دنیا میں اور اللہ سے راضی ہو گیا، اصل سکسیس یہ ہے۔ قرآن کی ڈیفینیشن کیا؟ آپ قرآن سے پوچھتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو، قرآن سے پوچھتے ہیں، ہاں جی قرآن، اللہ تعالیٰ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں انٹر ہو گیا، یہ ہے کامیاب انسان، یہ ہے سکسیسفل انسان۔ چاہے دنیا میں اس کے پاس کوئی اچھی گاڑیاں نہیں تھیں، چاہے دنیا میں اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں تھا، چاہے دنیا میں اس کے پاس بہت اچھی جاب نہیں تھی، بس گزارا کیا ہے اس نے، لیکن ہمیں نہیں چھوڑا اور ہم نے اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ فقد فاز فوزا عظیما، کیا کمال کے سکسیسفل لوگ ہیں۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ دنیا کی حیثیت جو ہے نا مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اور اگر مچھر کے پر جتنی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے، وہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، زناکاروں کو بھی دیتا ہے، بدماشوں کو بھی دیتا ہے، نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے، ہر کسی کو دے رہا ہے، کسی سے ویلیو کوئی نہیں، اس کو دو جی دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی بڑی ویلیو ہے، اور جنت صرف اس کو دے گا جو کمال کے لوگ ہوں گے، جو واقعی میں جنت ڈیزرو کرتے ہوں گے۔ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جو ڈیزرو بھی نہیں کرتا، قدر و قیمت کوئی نہیں ہے اس کی۔ کافروں کو بھی دنیا دی ہوئی ہے، ہر کسی کو دنیا دی ہوئی ہے، لیکن جنت اس شخص کو دے گا جو کہ ڈیزرو کرتا ہوگا۔ So یہ ہے اصل سکسیس۔ اینڈ یو نو، ایک عالم تھے ابراہیم الحربی، ان سے ایک پرنس نے پوچھا، ہمارا مسلمان تھا وہ، کہ ابراہیم الحربی آپ بتائیں کہ why do we love this world and hate to die؟ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس رہیں، اس دنیا میں رہیں۔ اور انہوں نے کہا لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمْ دُنْيَاكُمْ وَخَرَّبْتُمْ أُخْرَاكُمْ، اس کی وجہ ہے کہ تم نے you have built this dunya and you have destroyed the hereafter and you don't want to go from a place which you have built to a place which you have destroyed۔ لیکن جس شخص نے ساری انویسٹمنٹ اپنی آخرت کے لیے کی ہوتی ہے، he loves to die۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں تو ہمیں کفار کو کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم عرب آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، احزاب، سارے احزاب گرو اور احزاب مینز عرب کے سارے قبیلے کفار اکٹھے ہو کے آگے مسلمان حملہ کرنے کے لیے، اب تمہارا کیا بنے گا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، موت سے ہمارے رب سے ملاقات کا نام ہے، اٹس the appointment time with our Lord، جس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے the one who loves to meet Allah subhanahu wa ta'ala, Allah loves to meet him۔ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، and the one who hates to meet Allah subhanahu wa ta'ala, doesn't want to die, wants to live، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، Allah hates to meet him، تو مت آ، میں تو دیکھا بھی نہیں چاہتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقِيلَ يَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کہ آج ہم تجھے ایسے بھلا دیں گے جس طرح تو نے اس دنیا کی زندگی کو بھلا دیا تھا، اب پڑ رہا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ This is the reality of this life and we all have to die۔ اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھیں کہ جس دن میں مروں گا، تو ہم زندگی ایسی گزاریں کہ اپنے آخرت کی تیاری کرتے ہوئے۔
جو زندگی ایسی گزارتا ہے موت کو یاد رکھتے ہوئے تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے یاد رکھتے ہیں، لیکن جو زندگی ایسی گزارتا ہے وہ موت کو بھول جاتا ہے تو اللہ بھی اسے بھول جاتے ہیں۔ آج کل جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں لگتا تو نہیں ہے کہ یہ موت کو یاد کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ the party culture and the girlfriends and the haram relationships and the drugs and the music and concerts and everything, they're full. کیوں؟ Because موت کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ We don't live a life like we have to die, but we have to die. حسن البصری کیا کرتے تھے کہ سبحان اللہ، he said, I have not known anything which is more certain, but people deal with it as it is doubtful, which is death. اور ڈیتھ جو ہے ہر انسان نے مرنا ہے، چاہے کافر ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے نصرانی ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے لمبا ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے کالا ہے، چاہے گورا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے۔ لیکن پیپل ہاؤ ڈو وی ڈیل ود اٹ؟ کہ شاید آئے گی، شاید نہیں آئے گی، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت دیر ہے۔ اور یقین جانے لوگ ایسی زندگی مر رہے ہیں کہ اللہ مستعان۔ سوء الخاتمہ میں جو ہے نا ایک بک میں لکھا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے تھا وہ اپنے بستر مرگ پہ تھا اور اس نے لوگوں کو کہا کہ قرآن لے کے آؤ، تو لوگ خوش ہو گئے کہ یہ آخر ٹائم پہ ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ قرآن لے کے آئے اور چونکہ ہی لیوڈ اے لائف آف سن اینڈ معاصی، اس نے کہا کہ آئی ڈس بلیو ان دس بک اینڈ ہی ڈائیڈ دیر۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے موت کے ٹائم پہ اس کے ماتھے پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اکفر باللہ، اکفر باللہ، اللہ کا کفر کر، اللہ کا کفر کر۔ تو جس نے خواہشات کی زندگی گزارتی ہے نا، ہمیشہ اپنے نفس کو اور شیطان کے وسوسوں کو سنا ہوتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا رب بنا لیا۔ تو اس شخص نے شیطان کو اور خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ جب بھی کہتا ہے کہ چلو برا دیکھ فون پہ یا بری ویب سائٹ کھول، فوراً سے کھولتا تھا۔ جب بھی کہتا تھا بری چیز کر، فوراً سے کرتا تھا۔ جب بھی کہتا یار ڈرگز میں جا، فوراً کرتا تھا۔ جب بھی کہا کہ اس کے پاس جا اور یہ برا فحش کام کر، فوراً کرتا تھا۔ تو جس نے اپنے الہ اپنے خواہشات کو بنایا ہوا تھا، تو شیطان موت کے ٹائم اسے بولتا، حکم دیتا اکفر باللہ، اللہ کا کفر کرو۔ تو وہ بندہ کیا کرتا ہے جب ہی از دا ویکسٹ اور اس کے پاس اسٹرینتھ بھی کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں ہے اور وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا، تو وہ اس کی بات مانتا ہے اینڈ ہی سیز کہ آئی ڈسبلیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے بستر مرگ پہ اس نے کیا کہا کہ پلے ام کلثوم کو لگاؤ، شی واز این عربک سنگر۔ تو اس کی فیملی نے لگا دیا بیکاز دے ور سیکولر فیملی۔ تو جب شیوخ آئے، کچھ دینی لوگ آئے تو دیکھا، اس کی عادت کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ بندہ مر رہا ہے اور تمہیں ام کلثوم لگائی ہوئی ہے، پھر اللہ اینڈ پلے قرآن۔ تو نے کہا واقعی اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بندہ مر رہا ہے اور ہم اس ٹائم تو ہر چیز قرآن یاد آتا ہے، تو انہوں نے قرآن پلے کیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اسٹاپ دس، بند کرو اسے، پلے ام کلثوم بیکاز شی سوز مائی ہارٹ، وہ میرے دل کو سکون پہنچا رہی ہے۔ اینڈ ہی ڈائیڈ، آخری کلمات یہ تھے اور ہی ڈائیڈ۔ اینڈ کچھ لوگ ہیں الحمدللہ، شیخ وحائش تجربہ بتاتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا ان کے ریلیٹیو تھا، ہی واز ویری پائس، ویری ویری نیک۔ تو فجر کا ٹائم تھا، ابھی رات گزری، ہی واز ان پین، بہت مشکل میں تھے، ہاسپٹل میں تھے۔ تو ان کے لوگ آپس میں رشتہ دار کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ فجر کا ٹائم آ گیا، میرے لیے پانی لے کے آؤ اور مجھے وضو کرواؤ۔ تو ایک بندہ جانے لگا تو اس نے کہا نہیں بس رک جاؤ، the guests are here. Then he said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, and he died. And he said make way for the guests, and they saw no one they could see no one, and he died there saying la ilaha illallah. ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھ کے زندگی گزاریں، ہمیشہ، کیونکہ قبر میں جو ہے نا، قبر میں دو طرح کی ٹریٹمنٹس کی جائیں گی ہر شخص کی، یا ٹریٹمنٹ اے یا ٹریٹمنٹ بی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص نیک ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا، اور جو برا ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ جو برا ہوگا، میں آپ کو لمبی حدیث ہے شارٹ کر کے بتاتا ہوں۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ایک دفعہ انصاری صحابی کی ڈیتھ ہوئی تو ہم ان کے جنازے کو لے کے قبرستان تک گئے، تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے
اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا لیں. 3 دفعہ دعا مانگی. اور پھر کہتے ہیں ہمیں بولا کہ اے میرے صحابہ اللہ سے قبر کی پناہ مانگو، اور پھر ہم نے پناہ مانگی. اور پھر کہتے ہیں کہ جب ایک برا انسان مرتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اور کیسے with horrible and dark faces, black faces, and they sit next to him as far as his eyes can see. And the Malakul Maut comes, the angel of death. He sits by his shoulder and he says, Ya ayyuha nafsul khabisa, اے خبیث روح اخرجی الی سکرۃ من اللہ وغضب، نکل اپنے رب کے عذاب اور غضب کی طرف. تو روح چھپتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے جسم میں. تو وہ اس کو ایسے نکالتا ہے جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی پہ ریشم کے کپڑے کو پھینکا جائے نا، اور پھر اسے کھینچا جائے. وہ اسموتھلی نکلتا بلکہ پھٹ پھٹ کے نکلتا ہے. یا آپ ایک لوہے کے اس پہ یا لکڑی پہ آپ کیل ٹھونک دیں اور اس پہ وول لپیٹ دیں اور اس وول کو کھینچیں، جس طرح وہ پھٹتی بھی نکلتی ہے اور چیرتی بھی نکلتی ہے، تو وہ روح کی اس طرح نکلتی ہے اس کے جسم سے، tearing all his muscles and veins. اور اسے جہنم کا لباس پہناتے ہیں فوراً سے. الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور فرشتے اس کو تھپڑ مارتے ہیں منہ پہ اور کمر پہ، بیکاز یہ اللہ کا نافرمان تھا. اسے اوپر لے جایا جاتا ہے اور اس کے اوپر آسمان پہ جانے سے بدبو پھیل جاتی ہے، اور تمام آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے برا شخص، بدترین شخص. اینڈ دے کال دس پرسن ود the worst of his names، کہ کون ہے یہ برا شخص، اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی تو ہمارا نام ان لوگوں میں نہ شامل کرنا. اور پھر اس کو دروازے ناک کیے جاتے ہیں ہیونس کے، اور پوچھتے تھے کون ہے، کہتے ہیں فلاں بن فلاں ہے. کہتے ہیں اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو قبر میں ڈال. اس کی بک کو سجین میں ڈالا جاتا ہے، اور سجین وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام بدترین لوگوں کی روحیں پڑی ہوئی ہیں، قارون، حامان، فرعون، ابو جہل. تو اس بدنصیب کی بھی کتاب کو ادھر ڈال دیا جاتا ہے ان بدترین لوگوں کے ساتھ. اور پھر اس کو زمین میں بھیجا جاتا ہے اور قبر کا عذاب شروع ہوتا ہے. اینڈ the grave squeezes upon him. حدیث میں آتا ہے جو ربز ہے نا ہماری، یہ ربز ہے الگ الگ ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنا سکویز کرتے ہیں گریو کی جو ربز ہیں نا آپس میں اس طرح کے مل جاتی ہیں، اس طرح اتنا قبر اسے دباتی ہے. اور پھر اس پہ سانپ اور بچھو مسلط کیے جاتے ہیں، اور منکر نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ من ربک، ما دینک، من نبیک. ہی سیز کہ ہاں لا ادری، ہاں میں نہیں جانتا.